بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا میرا موضوع ہے کہ ماہ شعبان المعظم کی فضیلت کیا ہے۔ انتہائی عام بیان ہے، اس کو آخر تک لازمی سنیں اور ثواب کی نیت سے آگے شیئر بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ عن عائشہ قالت لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرا اکثر من شعبان فانہ کان یصوم شعبان کلہ وفی روایت لمسلم کان یصوم شعبان الا قلیلا، متفق علیہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان سے زیادہ کسی اور مہینے میں نفلی روزے نہیں رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کا سارا مہینہ روزے رکھتے تھے۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند دن چھوڑ کر شعبان کا پورا مہینہ روزے رکھا کرتے تھے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت عمران بن حسین بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یا کسی اور شخص سے فرمایا، کیا تم نے شعبان کے درمیانی دن کا روزہ رکھا ہے؟ تو اس نے عرض کیا نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب تم عید الفطر کر لو تو تم اس کے بدلے میں 2 روزے رکھنا۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ عن عائشہ قالت کان احب الشہور الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یصومہ شعبان ثم یصلہ برمضان وفی روایت ام سلمۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ لم یکن یصوم من السنۃ شہرا طعاما الا شعبان یصلہ برمضان وفی روایت عنہا قالت ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرین متتابعین الا انہ کان یصل شعبان برمضان۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام مہینوں میں سے شعبان کے روزے رکھنا زیادہ محبوب تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام شعبان کے روزوں کو رمضان المبارک سے ملا دیا کرتے تھے۔ اسے امام احمد اور ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے علاوہ سال میں کسی مہینے کے پورے روزے نہیں رکھتے تھے اور آپ شعبان کے روزوں کو رمضان سے ملا دیا کرتے تھے۔ اسے امام داؤد اور بہقی نے روایت کیا ہے۔ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ سے مروی ہے، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلسل 2 مہینوں کے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان المعظم کے مسلسل روزے رکھتے کہ وہ رمضان المبارک کے روزے سے ملے۔ حضرت اسامہ بن زید سے مروی ہے کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت اقدس میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو سب مہینوں سے زیادہ شعبان میں روزے رکھتے ہوئے دیکھتا ہوں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، رجب اور رمضان کے درمیان یہ وہ مہینہ ہے جس سے لوگ غافل رہتے ہیں، یہ وہ مہینہ ہے جس میں بندوں کے اعمال رب العالمین کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، تو سو مجھے پسند ہے کہ میرا عمل حالت روزہ میں بارگاہ الہی میں پیش کیا جائے۔ ایک اور روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے صحابہ سے بیان کیا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کا پورا مہینہ ہی روزے رکھتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ تمام مہینوں سے زیادہ آپ کو شعبان میں روزے رکھنا زیادہ پسند ہے؟ تو آپ نے فرمایا، یقیناً اللہ تعالیٰ اس حال میں ہر ایک مرنے والے کی موت کو اسی مہینے میں لکھتا ہے، لہذا میں پسند کرتا ہوں کہ حالت روزہ میں میرا حال نامہ لکھا جائے۔ عن انس بن مالک قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رجب قال اللهم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب ماہ رجب کا آغاز ہوتا تو رسول اللہ دعا کرتے کہ ہے اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان نصیب فرما۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کی آزاد کردہ لونڈی لولو عطا کہتی ہے کہ حضرت عمار شعبان کے روزوں کے لیے ایسے ہی اہتمام کرتے جیسے وہ رمضان کے روزوں کے لیے اہتمام کرتے تھے۔ اور حضرت سلمہ بن کوہل فرماتے ہیں کہ کہا جاتا تھا کہ شعبان قرآن مجید کی تلاوت کرنے والوں کا مہینہ ہے۔ حبیب بن ابی ثابت شعبان کے آنے پر کہتے تھے کہ یہ قرآن مجید کے قاریوں کا مہینہ ہے، اور عمر بن قیس شعبان کے آنے پر اپنی دکان کو تالا لگا دیتے اور شعبان اور رمضان میں تلاوت قرآن کے لیے خود کو مکمل
طور پر فارغ کر دیتے۔ حسن بن سال فرماتے ہیں کہ شعبان کہتا ہے کہ اے اللہ، آپ نے مجھے 2 عظیم مہینوں کے درمیان رکھا ہے تو میرے لیے کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے تیرے اندر قرآن حکیم کی تلاوت رکھی ہے، جسے علامہ ابن جوزی نے بیان کیا ہے۔